تو علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اگر نمروز یہ سوال کر دیتا کہ مشرق سے سورج جو نکلتا ہے وہ میرے حکم سے نکلتا ہے، تیرا اگر رب ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے، جو سورج چاند ستاروں کا نظام چلا رہا ہے، تو پھر تو اپنے رب کو کہے ابراہیم وہ مشرق سے نہیں بلکہ مغرب سے نکال کر دے۔ تو اسماعیل حقی فرماتے ہیں میرے رب نے پہلے ہی سے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا، اگر نمروز یہ دعویٰ کر دے، یہ مانگ لے کہ سورج مغرب سے نکلنا چاہیے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے قول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کو مغرب سے نکال دینا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی ہو گر ذوق ابراہیم پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ فرمایا ابراہیم جیسے بن تو جاؤ، ان جیسا یقین رکھو تو صحیح، ان جیسا توکل رکھو تو صحیح، کلمہ حق بیان کرو تو صحیح، سپر پاور نہ دیکھو۔ فرمایا سپر پاور ہے تو میرے رب کی ذات ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ حق بلند کیا تھا نمروز کے سامنے، تو اس نے یہ آپ کو پتہ ہے جب حق بیان کیا جاتا ہے تو وہ ناجائز شرطیں لگاتے ہیں، لڑائی پہ آ جاتے ہیں، جیسا کہ اب ہمارے ساتھ پاکستان کے ساتھ ہوا، ناجائز شرطیں منوائی گئی، زور دیا گیا، معاشی بحران کی طرف ہمیں دھکیلا گیا، یہ ناجائز شرطیں ہیں ساری۔ ظالموں کا کام ہی یہی ہے، جب ان سے کچھ نہیں بن پاتا تو پھر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ جب اس سے پاس کوئی دلیل نہ آئی فبہت الذی کفر، مبہوت ہو گیا، اس نے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ جب آگ جلائی گئی 3 مہینے آگ جلتی رہی، اوپر سے پرندہ نہیں گزر سکتا تھا، اتنی آگ تھی، تپش تھی۔ پھر آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ میں ڈالنے کے لیے اتنی تو آگ تھی کہ قریب نہیں جاتا تھا، تو شیطان نے مشورہ دیا، کہا من جنیک بنائی جائے تاکہ جس کے ذریعے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو منجنیک میں ڈالا گیا، ہاتھ باندھ دیے گئے، آپ کے پیر باندھ دیے گئے، اب باندھ دیے گئے۔ یہ وہ ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آج تو وہ نہیں ہے، جلنے والے نہیں رہے، اللہ کا نام لینے پر جن کو جلایا جاتا تھا، کلمہ حق بیان کرنے پر جن کو جلایا جاتا تھا، آج تو وہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے خلیل بنایا تھا، اور انہوں نے خلت کا حق ادا کیا تھا۔ فرشتہ آ گیا پانی والا، کہا ابراہیم آپ اللہ کے پیارے خلیل، حکم دینا میں بارش برساؤں، اتنی بارش برساؤں گا، اتنی بارش برساؤں گا کہ آگ بجھ جائے گی، چاہے جتنی بڑی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ جس کا رب ہو نا، پھر اس کو دنیا کے کسی در پہ جا کے دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم نے اپنے رب کو رب نہیں بنایا، آج ہمارا رب نہیں ہے، اس وجہ سے یہ دھکے کھا رہے ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ فرماتا ہے جو میری یاد سے غافل ہو گئے ہیں، جنہوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے، میں ان کی زندگیاں تنگ کر دوں گا۔ آج ہم کہتے ہیں جی مہنگائی ہو گئی ہے، بحران ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب کو چھوڑ دیا ہے، رب کے ذکر کو چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم نے رب کے ذکر کو نہ چھوڑا ہوتا، رب کو یاد کیا ہوتا جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے کیا تھا، تو رب ہمیں نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا، فرشتہ جو پانی والا تھا، مجھے تیری ضرورت نہیں ہے۔ ہوا والا فرشتہ آ گیا، اس نے کہا اللہ کے پیارے خلیل آپ حکم دیں ہمیں، میں ایسی ہوا چلاؤں گا، ایسی ہوا چلاؤں گا کہ نمروز کا سارا شہر جل جائے گا، آپ کو میں اس طرف لے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جبریل امین آ گئے، عرض کی اے پیارے خلیل، آپ کو رب نے تو خلیل بنایا ہے اور آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، حکم فرمائے مجھے حکم فرمائے۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا میرے رب نے بھیجا یا خود آئے ہو؟ عرض کی میں آیا تو خود ہوں، رب سے ہم نے عرض کیا ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ فرشتوں جاؤ میرے ابراہیم کو چیک کر لو کہ میرا ابراہیم خلت میں سچا بھی ہے، یاری میں دوستی میں سچا بھی ہے یا نہیں ہے، وہ میرے نام پہ جلنا چاہتا بھی ہے یا نہیں ہے۔ حضرت جبریل امین کو بھی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا
اے ابراہیم مجھے تیری بھی ضرورت نہیں ہے، جیسے میرا رب چاہے گا۔ کیا وہ نہیں دیکھ رہا میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پیر بندھے ہوئے ہیں؟ کیا میں نے اس کا کلمہ سپر پاور کے سامنے، جابر سلطان کے سامنے میں نے بلند نہیں کیا؟ کیا میں نے اس کی توحید کا علم نہیں اٹھایا؟ کہا اٹھایا ہے، آپ نے حق بھی ادا کیا ہے۔ فرمایا میرا رب اگر چاہتا ہے کہ میں اس کا توحید کا جو علم ہے، میں اس کی خدائی کا جو علم ہے وہ میں بلند کروں، اور اس کے انعام میں مجھے اگر آگ ملتی ہے تو میں حاضر ہوں، آگ کے لیے میں حاضر ہوں۔ حضرت سیدنا، یہاں میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ چھپکلی جو ہے نا، چھپکلی، اس نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی گستاخی کی تھی۔ وہ کیا تھی؟ آگ کو پھونکا مارا تھا۔ اب چھپکلی کی آگ سے اتنی بڑی آگ نے کرنا کیا تھا؟ پھونکا اس نے مارا تھا۔ تو حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس گستاخی پر حکم یہ ہے کہ چھپکلی کو پہلے ہی وار میں مار دینا چاہیے۔ محدثین کرام نے لکھا کہ چھپکلی کو ایک وار میں کیوں مارا جائے؟ بزرگ فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ گستاخ ابراہیم، اللہ کے نبی کی ایک گستاخ ہے۔ جو گستاخ ہوتی ہے اس گستاخ کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے، اس کو جلدی ہی اس دنیا سے چلے جانا چاہیے۔ اسی لیے تو قبلہ بابا جی اور پوری دنیا میں یہ نعرہ لگانا، من سب نبیًا، گستاخ رسول کی، وہ چاہے جو بھی گستاخ ہے، چاہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گستاخ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام، 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں سے کسی بھی نبی کا اگر کوئی گستاخ ہے تو اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ ایک ہی وار کے اندر غازی علم الدین شہید، غازی ممتاز قادری، انہوں نے یہ کر کے دکھایا کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے، پھونکا دیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اندر ڈالا گیا۔ جب آپ گئے نا، یہاں بات ہے ابراہیم جیسے بن جاؤ، نکلو تو صحیح، کلمہ حق بلند تو کرو۔ اگر رب کی مدد نہ آئے تو پھر کہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کے اندر ڈلوا دیا، حوریں رو رہی ہیں، آسمان پر فرشتوں کی چیخیں ہیں، یا اللہ تیرا خلیل ہے، اس نے تیری خلت کا، تیری یاری کا حق ادا کر دیا ہے، وہ آگ میں جا رہا ہے۔ رب نے فرمایا دیکھو تو صحیح نا پھر میری مدد کیسے جاتی ہے۔ آگ کا کام جلا دینا ہے، اور پھر اتنی بڑی آگ ہو وہ تو ویسے جلا دیتی ہے، اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا، قریب سے کوئی مرد، کوئی انسان نہیں گزر سکتا۔ ایسی آگ کے اندر جب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کو ڈالا گیا تو فرشتوں نے پکڑ کر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو آرام سے اس آگ کے اندر بٹھا دیا۔ اللہ نے آگ کو فرمایا قُلْنَا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تیرا کام تو ٹھنڈا ہونا ہے، لیکن تجھے نہیں پتا یہ میرا خلیل آ رہا ہے، اس کا بال بھی نہیں جلنا چاہیے، اور فرمایا ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب سلامتی والی ہو جا کا کیا مطلب ہے؟ آگ بھی بھلا کسی کو سلام کرتی ہے؟ آگ نے بھی بھلا کسی کو سلام کیا ہے؟ تو اقبال سے پوچھو، اقبال کہتا ہے کہ اگر ابراہیم جیسا ذوق پیدا ہو گیا تو جو جلانے والی آگ ہے، فرمایا وہ جلائے گی بھی نہیں اور کہے گی اے ابراہیم تمہیں سلام ہو، اے ابراہیم تمہیں سلام ہو، اے ابراہیم تمہیں سلام ہو۔ فرمایا جلا دینے والی جو آگ ہے، سپر پاور کے سامنے ٹکر لینے والا ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کا نبی، اس نے یاری کا حق ادا کیا، اللہ کے ذکر کو بلند کیا، کلمۃ اللہ اعلاء حق اس نے جاری رکھا، اللہ کی توحید کا علم بلند کیا۔ اللہ نے آگ کو فرمایا کہ اے آگ میرے ابراہیم پر تو ٹھنڈی ہو جا، ٹھنڈی ہو کر بتلا دے دنیا والوں کو جو رب کے ہو جاتے ہیں ان کو نہ تو دنیا کی آگ جلا سکتی ہے، نہ قیامت والے دن جہنم کی آگ جلا سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک ہمیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام جیسا ذوق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ والا ذوق، ان کی غلامی بھی عطا فرمائے، تو جو ان کو مدد پہنچی تھی ہمارے پاکستان کو بھی مدد کی وہ ضرورت ہے۔ معاشی بحران بس بالکل قریب ہو چکے ہیں، یہ اللہ کی مدد ہے کہ بچے ہوئے ہیں، مگر نہ حال کوئی نہیں رہ گیا۔ اللہ پاک پاکستان کا بھی محافظ ہو،
دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان ہیں اللہ تبارک و تعالی سب کی خیر فرمائے، اور ہمارے جو مسلمان حکمران ہیں انہیں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسی غیرت نصیب فرمائے۔ اگر آ گئی غیرت ابراہیم خلیل اللہ والی تو پھر یہ سپر پاوریں نظر نہیں آئیں گی، تو پھر سپر پاور ایک ہی ذات ہے، وہ میرے رب کی ذات ہے۔ سپر پاور میرے رب کی ذات ہے، اسی لیے ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تکبیر، بس نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت،